بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارکر ٹی وی کے ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بدبخت ظالم قارون کا قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ قصص میں مال اور دولت کی مثال میں قارون کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں قارون کا قصہ تفصیل کے ساتھ نہیں آیا، لیکن بہت سی روایات ہیں جو اس قصے کی طوالت بیان کرتی ہے، اور ان روایتوں میں کچھ حقیقت اور بہت سی داستانیں ہو سکتی ہے۔ تو آئیے قارون کی کہانی کا آغاز کریں۔ قارون بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا قریبی یعنی چچا زاد بھائی تھا، اور روئے زمین پر اپنے زمانے کے امیر ترین لوگوں میں سے تھا، اور وہ تورات میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسب نسب اور حسن و جمال بھی دیا تھا، یہاں تک کہ لوگ ان کو خوبصورتی کی وجہ سے المنور کا لقب دیتے تھے۔ اس کی آواز اچھی تھی جس سے وہ تورات پڑھتا تھا۔ یہ قارون کی صفات ہے جن کا ذکر راویوں نے کیا ہے۔ تو کیا ہوا اور یہ ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف کیسے مڑ گیا؟ قارون کی کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تمام انسانوں سے الگ تھلگ ہو کر خدا کی عبادت کرنے چلا گیا۔ شیطان نے اس کے پاس اپنے شیاطین بھیجے، لیکن وہ اسے شکست نہ دے سکے۔ چنانچہ شیطان نے اپنے آپ کو انسانی شکل میں ظاہر کیا اور اس کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ شیطان کا عبادت میں اتنا اشتیاق دیکھ کر قارون متاثر ہوا، اس کی باتوں پر عمل کرنے لگا جو شیطان کا اصل مقصد تھا۔ شیطان نے کہا، ہم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کا شوق رکھتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں ہم سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے آج سے ہم نہ ان کی زیارت کریں گے اور نہ ہی ان کی گواہی دیں گے۔ ہمیں ہفتے میں ایک دن کام بھی کرنا ہے اور باقی ہفتہ عبادت کے لیے وقف کرنا ہے۔ قارون نے وہی کیا جس کا اسے شیطان نے حکم دیا اور دولت جمع کرنے لگا۔ وہ پیسے کی لالچ میں آیا تو شیطان نے اسے کہا، ہمیں ایک دن خدا کی عبادت کرنی ہے، باقی دن تجارت اور کمائی۔ قارون صرف اس خیال سے متاثر ہوا اور پیسے جمع کرنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے کیمسٹری سیکھی، اس کی وجہ سے اس کے پاس بہت پیسہ تھا۔ خدا نے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے۔ جب اس نے بہت زیادہ دولت کمائی تو قارون نے تکبر اور غرور میں آ کر لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا، بن سنور کر لوگوں میں جانے لگا اور اپنے پاس جو کچھ تھا اس پر فخر کرنے لگا۔ وہ ایک بڑے جلوس میں نکلتا تھا، ایسا جلوس لوگوں نے کم دیکھا تھا۔ کچھ لوگ اس دولت اور ٹھٹ ٹھانگر کو دیکھ کر خوش قسمت ہونے کی امید بھی رکھتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پار کر چکے تھے تو قارون ان کے ساتھ روانہ ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قربانیوں سے متعلق مذہبی امور کی سربراہی دی۔ چنانچہ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لے کر آتے تھے اور انہیں قربان گاہ پر رکھتے تھے، اور ان کو بسم کرنے کے لیے آسمان سے آگ برسنے کا انتظار کرتے۔ یہاں قارون کو غصہ اور ناراضگی محسوس ہوئی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور اسے کہا کہ موسیٰ، تمہارے پاس رسالت اور سرداری ہے، اور تمہارے بھائی ہارون کے پاس قلم یعنی وزارت، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود کہ میں نے توریت کو تم میں سے بہت پڑھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں نے یہ کام اپنے طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ قارون نے اس سے کہا، میں اس بات کو نہیں مانتا جب تک تم مجھے اس معاملے کی حقیقت نہ دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے کہا، اپنی لاٹھیاں لاؤ۔ پھر ہر سردار اس کے لیے چھڑی لے کر آیا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھیوں کو باندھ کر اس گنبد میں پھینک دیا جہاں خدا کی عبادت کی جاتی تھی، اور کہا اگر ان چھڑیوں میں سے ایک سبز کاغذ میں بدل جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سیائی یعنی قلم دان اپنے مالک کے پاس واپس آ جائے گا۔ صبح ہوتے ہی ہجوم لاٹھیوں کی جگہ پر گیا اور ہارون علیہ السلام کی لاٹھی سبز ہو گئی تو قارون غصے سے چلایا اور کہا جادوگروں نے ایسا ہی کیا ہے، جبکہ وہ جادوگر اور اس کے پیروکار جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نقصان پہنچایا تھا وہ توبہ طائب ہو گئے تھے، بلکہ قارون لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانے لگا، ان سے کہا کہ موسیٰ اور ہارون تمہارے پیسے لینا چاہتے ہیں۔ اسے ایک خیال آیا، اس نے فوراً اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ اس نے ایک طوائف کو لایا اور پیسے دے کر موسیٰ علیہ السلام پر دعویٰ کرنے کے لیے بہکایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور خطاب کیا جس میں 10 وصیتیں کی۔ فرمایا جو چوری کرے گا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، اور جو قتل کرے گا اسے قتل کر دیں گے، اور جو زنا کرے گا اسے سنگسار کر دیں گے۔ یہاں قارون نے تقریر میں مداخلت کی اور کہا اے موسیٰ تم بھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں اگر میں بھی ایسا کروں تو مجھے بھی سزا دی جائے۔ یہاں قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ تم نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کا گناہ کیا۔ قارون نے عورت کی طرف اشارہ کیا اور اسے آنے کو کہا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے قسم دی کہ وہ سچائی کا اقرار کرے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا اور موسیٰ پر تہمت لگانے کے لیے مجھے پیسے کی لالچ دی گئی تھی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قارون کو اس کی سزا ملے۔ اس وقت قارون اور اس کے ساتھیوں کے گرد زمین ہل گئی، وہ چیخ چیخ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر بھیک مانگنے لگے تاکہ انہیں اس عذاب سے بچایا جا سکے، لیکن آخرکار خدا نے انہیں زمین دوز کر دیا۔ قارون کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات کرنے شروع کیے۔ یہ افواہیں پھیل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے ساتھ ایسا کیا تاکہ اس کے پیسے اور اس کے گھر پر قبضہ کیا جا سکے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا تھی، آپ نے دعا کی تو چند لمحوں بعد اللہ تعالیٰ نے قارون کے گھر اور مال و دولت کو زمین دوز کر دیا۔ یہ ہے قارون کا قصہ جو مختلف روایات میں ہے۔ قرآن کریم میں اتنا مذکور ہے کہ قارون واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا ہے فرعون، حامان اور قارون کے طرف۔ اس لیے زیادہ امکان ہے کہ قارون کا قصہ بنی اسرائیل کی مصر سے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہجرت سے پہلے کا ہو، اور یہ واضح رہے کہ قارون کا مصر کے فرعون کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ اور بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ قارون فرعون کے پاس بنی اسرائیل کے امور کا وزیر تھا۔ قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کی نمائش کرتا تھا اور اپنی زینت اور تکبر کے ساتھ لوگوں کے پاس جاتا تھا، جس سے وہ انہیں بتاتا تھا کہ یہ مال اس کے پاس اس کے علم کے نتیجے میں آیا ہے اور اس پر کسی کا احسان نہیں، یہاں تک کہ خود خدا کا بھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا دی اور زمین دوز کر دیا۔ ناظرین کرام، اس ظالم کی کہانی کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے عاجز دکھائیں، اس کی حمد کریں، جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔